السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے یا ان پر کسی قسم کے کوئی اثرات ہیں۔ پھر وہ لوگ اس کی تحقیق کے لیے اکثر لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اس کے لیے وہ کافی پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ کچھ مخلص لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان کو صحیح معلومات فراہم کر دیتے ہیں، ورنہ میرے پاس تو اکثر جو کیس آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے خرچ کیے اور فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے جسم میں کوئی مرض ہے اور آپ مسلسل اس کا علاج کروا رہے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا، ہر دوا ناکام ہو جاتی ہے، ہر دم ناکام ہو جاتا ہے اور خوابوں میں اکثر ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں جیسے کہ کالے کتے، بھینسیں یا چھپکلیاں یا راستہ بھولنا اور اس طرح کے خوفناک قسم کے اگر خواب آتے ہوں تو سمجھ لیں کہ یہ اثرات کی نشانی ہے۔ اب اس کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک آسان سا، بالکل آسان ایک آپ کو عمل دے رہا ہوں جو کہ آزمودہ ہے اور تجربہ شرط ہے۔ پہلے اس کو آپ خود آزما لیں اور آپ کو صرف اور صرف 7-8 منٹ میں خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ پر اثرات ہیں یا نہیں۔ بے انتہا آسان عمل آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے۔ آدھا گلاس پانی لیں اور 3 بار درود شریف شروع اور آخر کی نیت سے پڑھ لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ 3 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین پوری۔ اس کے بعد ہم نے چاروں قل پڑھنے ہیں بما بسم اللہ کے: قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان کو بما بسم اللہ کے ایک بار پڑھنا ہے۔ ان چاروں قلوں کو ایک بار پڑھنے کے بعد پھر ہم نے بسم اللہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بما بسم اللہ کے پڑھنا ہے۔ پھر ہم نے تیسری بار بھی اسی طرح بما بسم اللہ کے قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھنا ہے۔ اس طرح 3 بار سورۃ فاتحہ ہو گئی اور چاروں قل بھی ترتیب کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون سے ناس تک ایک بار، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار۔ میں تفصیل سے آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ کسی طرح کی کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد گلاس پر آپ نے دم کرنا ہے، 3 پھونکیں مارنی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر مجھ پر کسی قسم کا بھی کوئی جادو، جنات، اثرات ہیں تو اس کا پانی جو گلاس میں موجود ہے وہ نمکین ہو جائے یا کڑوا ہو جائے، اس کا اصل ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ پانی پئیں، اگر پانی کا ذائقہ نمکین ہو یا کڑوا ہو تو سمجھ لیں کہ آپ پر اثرات ہیں، اور اس کے توڑ کے لیے پھر آپ جس طرح کا بھی عمل کرنا چاہیں، جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں آئے، جو کوئی اللہ والا بتائے، اس سے رابطہ کریں اور اس کا توڑ ضرور کریں، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ امید ہے یہ چھوٹا سا عمل جو کہ آپ کے کام آئے گا، لوگوں تک آپ پھیلائیں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے، اور خیر کی باتوں کو بانٹنا صدقہ جاریہ ہے۔ امید ہے آپ اس خیر کے کام میں میرے ساتھی ثابت ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک اور بیل آئیکن پر کلک اور سبسکرائب ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔